السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. انسان شاید وہ واحد مخلوق ہے جسے قدرت نے جذبات سے بھی نوازا ہے اور ان کے اظہار کی صلاحیت بھی دی ہے. مگر کبھی کبھی غصے کا اظہار غضب بن کر برستا ہے. لیکن پھر بھی عام لوگوں کے برعکس اداکاروں کو یہ فن حاصل ہے کہ وہ اپنے جذبات کو چھپا جاتے ہیں. ایک بھولا بھالا بچہ جس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ بڑے ہونے پر اس کا مزاج کیسا ہوگا. شاید اپنا سٹریس ریلیز کرنے کے لیے یہ اداکار جم میں تو جاتا ہے مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آتا ہے, چاہے وہ قانون کے محافظ کا رول نبھا رہا ہو یا قانون سے کھیلنے والے کا. آپ سب کی تالیوں میں اسد ملک. اچھا, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ویسے آپ کی ریپوٹیشن ہی ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت خوش مزاج ہیں, بہت ہیلپ فل ہیں, بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مانگیں, اور مسکراتے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. لیکن ایک زمانے میں سنا ہے آپ کو بہت غصہ آتا تھا. جی ہاں, اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں میجر. ایک تو یہ کہ آپ کا انوائرمنٹ جس میں آپ ریز ہو رہے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول یا تو بہت ہی آپ کو انٹروورٹ سا بنا دیتا ہے یا بہت ہی آؤٹریجیس کر دیتا ہے. میرا جو سلسلہ تھا بچپن سے لے کے شعور میں آتے آتے, مجھے بھی یاد ہے, I was never very confident. I'm still quite underconfident. ابھی بھی اس وقت even as we speak. لیکن اس نے میری شخصیت پر ایک I don't know کوئی بیریئرس بنے ہوتے ہیں. جب وہ بیریئرس ٹوٹتے ہیں تو بالکل ہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, پھر سیلاب بھی آ جاتا ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ میں اسکول میں probably I was the skinniest boy in my school. Skinniest. اچھا. اور ہر وقت میں اس سے ڈرتا رہتا تھا کہ ابھی کون مجھے مارے گا, ایک لگائے گا, کیونکہ ایسا ہوتا رہتا تھا. خیر اس کا میں نے طریقہ ڈھونڈا کہ جتنے اسٹرانگ لڑکے تھے ان کے ہوم ورکس میں کر دیتا تھا, کاپی ساتھ لے جاتا تھا, اور ایون ریسیس ٹائم میں کھیلتا اتنا کچھ. آپ نے باڈی گارڈس پالے ہوئے تھے بیسیکلی. تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میری پڑھائی اچھی ہو گئی, کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑتا تھا. I used to get very high marks. تو جب میں نے میٹرک کر لیا, میرے پاس رزلٹ کے اندر کالج میں جانے کے لیے بعد 4-5 مہینے اس طرح سے ہوتا ٹائم. تو مجھے کسی نے کہا کہ تم پڑھنا شروع کر دو, ایڈوانس اسٹڈیز کر لو اور یہ وہ. مجھے آئیڈیا اچھا لگا. جس جگہ میں پڑھنے کے لیے گیا دوستوں کے ساتھ, تو وہاں پہ کچھ دوست ایسے تھے جو انہوں نے نیا نیا ورک آؤٹ شروع کیا تھا. خیر میں نے کہا مجھے بھی لے جانا. اگلے ہی دن ایسا ہوا کہ مجھے لے گئے. تو میں جب جم میں جا کے ماحول دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے ایک کانٹیسٹ بھی لڑا جس میں کلاس ونر تھا مسٹر لاہور کا. تو ہاں ہاں, ہاں جی, مسلسل بات 3.5 سال. تو قصہ مختصر کرتے ہوئے کہ جب آدمی کے اندر وہ جو نہیں ہوتا وہ آ جاتا ہے, یعنی میں بالکل ایک کمزور سا, میرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی, نہ لڑنے کی نہ کوئی کانفیڈنس ہوتا تھا. جب وہ آیا تو اتنا آ گیا کہ مطلب میں ہر ایک کو انفیریئر سمجھنا شروع ہو گیا. ریج ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بڑھا لیں وہ بڑھ جاتی ہے, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ آپ کو مروا دے یا کسی کو آپ کے ہاتھوں میں مروا دے. جب وہ ریج میرا دبا ہوا تھا وہ نکل کر سامنے آیا تو وہ اس کو سپورٹ کے لیے ایک پاورفل باڈی بھی تھی. پھر میرے دوستی کچھ کالج میں پھر یونیورسٹی میں ایسے لوگوں سے ہو گئی جو they went to politics. میں خود نہیں تھا, وہ تھے. پھر گنز دیکھی ان کے پاس, اور ایک خود سے چلنے والی آٹومیٹک ویپن, ایک چیز جو جس کے اندر کوئی اسپرنگ کوئی بیٹری نہیں ڈلتی, اس چیز میں بذات خود بہت پاور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر وہ شوق ڈیولپ ہو گیا گنز رکھنے کا, فائر آرمس کا, اور پھر خریدنے کا, اور یہ سارا کچھ. تو پھر جب وہ ساتھ ہوتی ہے بندے کے, پھر تو کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر تو کھڑا ہو جاتا ہے. پھر گن کے چکر میں آپ ٹوپ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر لگتا تھا کہ یار کوئی آگے ہے ہی نہیں. ایک وہ بھی ایج آتی ہے when you're like 22 to 26, اس طرح سے, جب شعور ابھی آیا ہی نہیں ہوتا. مطلب 25 سال کا بندہ, I'm sorry, کچھ نہیں ہوتا, یہاں سے فارغ ہوتا ہے. لڑکیاں تھوڑی میچور ہو چکی ہوتی ہیں. لڑکیاں تو 15 سال کی, میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ 15 سال کی لڑکی کی عقل 25 سال کی لڑکی سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن 25 سال سے اس کی بڑھنی شروع ہوتی ہے, صرف 25 پہ رک جاتی ہے. نو آفینس. اب آپ نے لڑکوں لڑکیوں سب کو ناراض کر دیا. مذاق کر رہا ہوں, یہ تو مذاق میں کہتے ہیں, ایسی بات ہے. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ایک آلہ ہے, یہ
اس پوٹینشیلی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. کبھی یہ خیال آیا تھا؟ خیال آیا نہیں, ہمیشہ ذہن کے پیچھے والے حصے میں تو رہتا ہی ہے, جہاں پہ انیویٹیبلٹی کا ایک ایسا مقام ایسا آ جائے کہ جب لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. میں نے یہی سوچا کہ یار اٹ شوڈ بی ود می, کتنا اس کا وزن ہوتا ہے. دین دیر واز اے ٹائم جب میرے پاس 2 ہوا کرتے تھے میری باڈی کے ساتھ. نہیں تو پھر فلمیں بھی دیکھی ہوئی تھی, ان کا بھی خیال کہ یار کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے, کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کبھی نہیں چلتا, تو دوسرا ہونا چاہیے. اگر موویز دیکھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ایمیولیٹ کر رہے ہیں, Absolutely. اس چیز کو آپ ایڈمائر کر رہے ہیں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ویسے بن جائیں. Exactly. بٹ یو آر ناٹ تھنکنگ کہ اس کا الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. بالکل, آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کھیل تو رہے ہیں, لیکن آپ آگ کے ساتھ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. نو میٹر واٹ, سم ویئر یہ برائی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ تو آپ بچ جاتے ہیں, سچویشن اتنی گروس نہیں ہو جاتی. کئی دفعہ آپ گروس ہونے کے باوجود بچ جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ گروس نہیں بھی ہوتی تو پھنس جاتے ہیں, اور کئی دفعہ گروس بھی ہوتی ہے اور پھنس بھی جاتے ہیں. وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایک پوائنٹ جو خطرناک آپ کی زندگی میں شاید آیا, وہاں پر آپ نے اپنی اس گن کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ایک شخص کی جان بھی چلی گئی. وہ کیا چیزیں, ہوا کیا تھا, کیوں نوبت ایسی آئی کہ جہاں پر آپ کتنے عرصے سے اگر رکھ رہے تھے اور استعمال نہیں کر رہے تھے, استعمال کی نوبت کیوں آئی؟ اتنا بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا. ویری پولائٹ پرسن. آئی گیو آل دا ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو گاڑی نے اوور ٹیک کیا اور اس کو غصہ آ گیا. ایکسکیوز می, اس میں تو مجھے نہیں کبھی بھی غصہ آیا. میں بھی روڈ پہ جا رہا ہوں, میرا بھی اتنا حق ہے, دوسرے کا بھی اتنا ہی حق ہے, وہ بھی اوور ٹیک کرے. بھائی جو تیز جا رہا ہے وہ کر جائے گا, جو آہستہ جا رہا ہے وہ رک جائے گا. تو وہ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ اسلام آباد سے جا رہے تھے بائی روڈ پشاور. میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, پیچھے میرا ایک دوست سویا ہوا تھا. تو آگے ڈائیورژن ایک آئی ہوئی تھی جس میں ایک روڈ بند تھا اور بن رہا تھا, دوسرا بن چکا تھا اور وہ نیا تھا. ہوا یہ کہ زمین کا بیڈ جو تھا اس سے 1.5 فٹ اوپر اتنا فرق تھا لیول کا. بالکل, ہاں بالکل اس طرح سے جیسے آپ کوئی کیک رکھا ہوا آپ نے کسی پلیٹ میں, ایسا تھا. ہمارے آگے ایک بس رکی ہوئی تھی, کوئی نالا کھودا ہوا تھا, وہ بس نے اس کو کراس کیا. اب وہ چلنے لگی, میرے ڈرائیور نے, میں کچھ تلاش کر رہا تھا نیچے سے, تو ڈرائیور مجھے اتنا دیکھا اس نے گیئر لگایا, ابھی چلانے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی ہے بہت اونچی, اور جو اسپیکر تھا جو ٹرنک میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ نکلا اور میرے سر میں لگا آ کے. انٹینس ایک ویو آف پین, ایک بلیکڈ آؤٹ فار کپل آف سیکنڈز بٹ آئی جسٹ ریکورڈ. اب سوچتا ہوں کہ یار بے ہوشی ہو جائے تو اچھا ہوتا. تو خیر میں جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کو کوئی چیز گھسیٹ کے لے جا رہی. پیچھے مڑ کے دیکھا 18-19 ٹن ٹرک. اب گاڑی کی جو پوزیشن تھی وہ روڈ پہ یوں, یہ روڈ ہے نا, تو وہ روڈ پہ یوں ہوتی چلی جا رہی ساتھ یہ بھی. تو سامنے سے ایک اور ٹرک آ رہا تھا سلو اسپیڈ میں, جو اس نے یہ ہوتے دیکھا تو وہ رک گیا. یہ سب میں دیکھ رہا ہوں. اس کا اگلا ٹائر بڑا سا ہمارے آگے سے گزر چکا تھا. اب ہم اس کے پچھلے ٹائر پہ رک گئے جا کے, گاڑی کا جو بونٹ تھا وہ یوں آ گیا. میں نے کہا ہم گان. میں نے کہا یار پہلے ہی پڑھ لیتے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. I literally said it. I just took out my gun and just tried to take a few shots on his tires. ایک جو بلٹ تھی وہ لگی کسی لوہے کے میٹالک جگہ کے اوپر, ریکوشے ہوئی, وہ ڈیفلیکٹ جب ہوئے تو اس نے پاتھ چینج کیا. ٹرک کو جگہ چاہیے تھی. یہ میں نے جو مینشن کیا, یہ فاصلہ اس لیے کیا کہ ٹرک نیچے نہیں جا سکتا تھا. وہ ایک ہی روڈ پہ 2 ٹریفک چل رہے تھے, تو وہ نیچے اترتا تو وہ الٹ جاتا. تو الٹنے سے بچانے کے لیے اس نے گاڑی کو رگیٹ دیا. میں نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ کھل گیا. میں باہر نکلا, سر میں بڑی سخت ویوز ہو رہی تھی. اچھا اس سیم ٹائم میں نے اس کے ٹرک کے ایگزاسٹ پائپ کو دیکھا تو اس میں سے زیادہ سارا دھواں نکل رہا تھا. مجھے لگا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اتنا ہیوی ٹرک تھا, 10 ویلر تھا. میں نے اس کو آواز دی زور سے, میں نے کہا رک جاؤ. وہ نہیں رکا. تو I just took out my gun and just tried to take a few shots on his tires. ایک جو بلٹ تھی وہ لگی کسی لوہے کے میٹالک جگہ کے اوپر, ریکوشے ہوئی, تو وہ ڈیفلیکٹ جب ہوئے تو اس نے پاتھ چینج کیا. وہ وہاں کوئی بس جا رہی تھی, اس میں گھس گئی جا کے. اینڈ دس از ہاؤ اٹ ہیپن. اینڈ جو بندہ جس کو لگی تھی, ہی واز اے مرڈرر. ذرا اندازہ کیجیے گا
اس کو اپنے چاچے کو قتل کر کے بھاگا ہوا تھا نا. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ ایک بندہ اس نے کیا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ وے بنایا کہ ادھر بلٹ جاتی جا کے ادھر چلی گئی. اس کے لیے آپ کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑا. جی 5 months کاٹنی پڑی. وہ سزا اس طرح سے تھی کہ مطلب جو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کا کیس ویس چل رہا ہوتا ہے سارا اس طرح, یہ وہ سین ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب آپ تھے, اب ظاہر ہے کہ انسان کنفائنمنٹ میں ہوتا ہے تو نہ آپ کی روٹین ہوتی ہے نہ آپ کچھ کام کرنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں, اس وقت کبھی یہ چیز سوچی, یہ خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ گلٹی فیلنگ آئی نیور ہیڈ الحمدللہ. مطلب آئی کین بی ویری آنیسٹ. کیونکہ انٹینشن نہیں تھی. انٹینشن تو مجھے کسی کو ہرٹ کرنے کی تھی نہیں. I was only trying to stop this guy. Actually اتنی بڑی ایک بندے کو آپ کے سامنے, مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے چاچے کو مارا ہوا ہے. جو بھی میری نظر میں تو ایک انسان ہے جس کو ایک چیز میرے ایک ریکلیس ایکٹ کی وجہ سے. آپ مانتے ہیں ریکلیس ایکٹ؟ It was all through. غصہ مجھے اس بات پہ آیا تھا, اگر غصہ کہا جائے اس کو, کہ وہ بھاگ کیوں رہا ہے بھائی, کھڑا تو ہو جا. مطلب جو بھی ہے آپ بات کر کے کر سکتے ہیں. کیا آپ کی شخصیت اس سے کچھ بدلی, کچھ اثر پڑا اس وقت کا, اس واقعے کا؟ یہ شیطانی جو انفلوئنس ہے اس وقت آپ اس کو روک بھی نہیں پاتے ہیں, لائک فیڈ آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کے اندر سے. وہ اس وقت نکالتے ہیں آپ کو جب ریپینٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, جب آپ ریپینٹ بھی نہیں کر سکتے. لائک دے ور ٹیکنگ دس بوائے آؤٹ آف دس بس اینڈ پٹ ہم ان دی ٹیکسی جسٹ ان آرڈر ٹو ٹیک ہم ٹو دی ہاسپٹل. اور میں سوچا تھا یار واٹ ہیو آئی ڈن. میں خود پولیس کے پاس گیا تھا, لک آئی ہیو ڈن دس. ایک بار آپ کے گھر میں چوری بھی ہوئی تھی, اس بندے کو بھی آپ نے گولی مار دی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ کسی کی شادی میں گئے ہوئے تھے, وہ لوگ سو رہے تھے, میں اور میرا ایک دوست مجھے تاش سکھا رہا تھا. اچانک مجھے کھٹکے کی احساس ہوئی. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر یار, جب میں جیسے گھر میں ہوتا ہوں جسٹ اوائڈ سم بیڈ سین, گن ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. میں نے جب دیکھا تو ایک بندے نے منہ پہ وہ پہنا ہوا, پورا منہ کور کیا ہوا, دوسرے نے بھی شلوار قمیض پہنی ہوئی, اور اس نے تو منہ کھلا چھوڑا ہوا تھا. اب میں باہر نکلنے لگا ہوں تو تیسرا ایک اور نکل آیا. میں نے کہا اب سب سے اچھی یہی ہو سکتی ہے ان کو ایک دم سے شاک دیا جائے. میں دروازہ کھول کے میں نے ہوا میں فائر کیا. جب میں نے ہوا میں فائر کیا بلٹ ادھر سے لگ کے اس کو لگی ٹانگ میں. آپ کا نشانہ ٹھیک نہیں ہے. میرا نشانہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے. I only wanted to scare him. مطلب بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا تھا. میں واز لائک came out clean because میڈیکل رپورٹ جو ہوتی ہے, فورینزک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو سارے بلٹ کے اینگل کہاں سے آئی, انٹینشن ٹو کل تھی نہیں تھی. اچھا آپ نے فورینسکس کی بات کی ہے تو ماشاء اللہ سے یور ماسٹرز ان کرمنالوجی. اب یہ ایسی فیلڈ نہیں ہے جس کو بہت سارے لوگ یہاں اپنائیں. ویسے ہمارے ہاں میرا خیال ہے ابھی بھی پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو یہ چیز آفر کرتی ہیں, یہ سبجیکٹ آفر کرتی ہیں. تو ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بہت ہی ایک شائع اور دوستوں کو آگے لگا کے پیچھے رہنے والا ایک بچہ, ٹھیک ہے, پھر جم میں جا کے اپنا کانفیڈنس بنانے والا ایک لڑکا, اور پھر کرمنالوجی. مطلب از اٹ a reaction to the way you were? The basic idea was to fight the crime. تو میں یوزلی یہی کہتا ہوں کہ ہر معاشرہ وہ ترقی تب کرتا ہے جب وہاں پہ قانون کی اور عورت کی عزت ہو. ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. اس چیز پہ غصہ آتا تھا کہ ہمارے یہاں lawlessness بھی ہے اور عورتوں کا احترام بھی نہیں ہے. Does it make you angry even now? It would make me angry few years ago. You know, when I was in jail, I didn't have anything else to do. شام 4:30 بجے سے لے کر صبح اگلی صبح 6:30 بجے تک you have to be confined in one little cell. 8 by probably 10 فٹ کا ایک سیل ہوتا ہے. تو I used to be alone. نیند بھی نہیں اتنی آتی تھی. پھر مجھے کسی نے کہا یار why don't you read قرآن. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ آپ کو وہ وقت ملا, وہ وقت دیا گیا اپنے دین کو سمجھنے کے لیے؟ یقیناً آف کورس اس نے ہو سکتا ہے مجھے ایک بہتر زندگی کا طور طریقہ سکھانے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہو جو کہ مشکل تھا, ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ایک اور چیز بڑی مشکل ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا. اور اس شخص کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جس نے دوسروں کو صلاح مشورے دینے ہوں. ایک ڈاکٹر جو جسم کے ساتھ ساتھ ذہن کا علاج بھی کرتا ہے, نفس اور غصے پر قابو پانے کا درس دیتا ہے. صلاح اور مشورے کے ذریعے علاج کی نئی راہیں ڈھونڈتا ہے, اس مرض کے لیے جسے نشہ کہتے ہیں.
اس کیفیت کے لیے جسے غصہ اور تناؤ کہتے ہیں. ایک بردبار اور تحمل مزاج معالج ڈاکٹر صداقت علی. ہمارے مہمان ان کا خوش آمدید کرتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی. ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھ رہے تھے، ویسے یہ ہے کہ ان کے غصے میں بھی انہوں نے شاید فیصلے صحیح کر دیے تھے، پھر گولیاں وہاں جا کر لگیں جہاں شاید لگنی چاہیے تھی. لیکن آپ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ آپ بھی کچھ اینگری ینگ مین سے ہوا کرتے تھے. ہاں یہ بات درست ہے، اور میں اپنے آج آپ دونوں کو دیکھیں یقین نہیں آتا ویسے. یہ اگر میں بتاؤں کہ میں غصے میں کیا کیا کرتا رہا ہوں تو بالکل یقین کسی کو نہیں آئے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، جس پہ میں بہت شرمندہ بھی ہوں، کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ورکر کو اس بات پہ کہ اس نے میرے کسی مریض کو نشہ لا کے دیا تھا علاج کے دوران، 1980 کی بات ہے، تو کافی فضا میں اونچا، کوئی تقریباً 35 فٹ بلندی پہ میں نے اس کو الٹا لٹکا دیا تھا. ایکچولی بات یہ تھی کہ میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جس میں میرے ننہال میں غصہ بہت زیادہ تھا، اور میرے ددھیال میں غصہ بالکل نہیں تھا. مطلب یہ کوئی جینیٹک چیز ہوتی ہے؟ یہ موروثی بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور آپ شاید سن کے حیران ہوں کہ اس قدر تباہی اس سے ہوئی. میرے 4 ماموں سبھی ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز سے ان کی وفات ہوئی. میری 4 خالہ تھیں، میری امی 5ویں تھیں، تو ان کی بھی ڈیتھ جو ہے اسی طریقے سے ڈائبٹیز وغیرہ سے اور جو غصے سے پیدا ہونے والی بیماریاں ان سے ہوئی. میں ایک ایسے پروفیشن میں تھا جس میں مجھے نشے کے مریضوں سے معاملہ کرنا ہوتا تھا، تو مجھے یہ سمجھ میں بہت جلدی آ گیا کہ اگر مجھے اپنے اس پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے تو مجھے اپنے غصے کو بالکل قابو میں رکھنا ہوگا. میری 4 خالہ تھیں، میری امی 5ویں تھیں، تو ان کی بھی ڈیتھ جو ہے اسی طریقے سے ڈائبٹیز وغیرہ سے اور جو غصے سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے ہوئی. اور مجھے میری تعلیم نے بچا لیا، میرے نئے ماحول نے بچا لیا، تو اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا. پھر میں ایک ایسے پروفیشن میں تھا جس میں مجھے نشے کے مریضوں سے معاملہ کرنا ہوتا تھا. 1980 سے اب تک یہ کوئی 28 سال سے زیادہ کا سفر ہے. تو نشے کے مریض تو خود چیمپئن ہوتے ہیں غصے کے، کیونکہ اگر وہ غصہ نہ کریں تو پھر ان کو کوئی نشہ کرنے نہیں دیتا. تو مجھے یہ سمجھ میں بہت جلدی آ گیا کہ اگر مجھے اپنے اس پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے تو مجھے اپنے غصے کو بالکل قابو میں رکھنا ہوگا. یہ آپ کو سمجھ میں تو آ گئی، لیکن آپ نے اچیو کیسے کیا؟ کیونکہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں کہ جی آج آپ طے کر لیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. میرا پروفیشن ہی سائیکائٹری ہے، ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے، ایڈکشن سائیکائٹری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ایڈکشن ہے؟ غصہ بھی ایڈکشن ہے. اگر آپ کا اس سے کام نکلتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں. اگر یہ مینجمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ آپ کے اشارے کو سمجھتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں نے جو غصے کے ذریعے مینجمنٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں بڑے اچھے چیزیں مشہور کی ہوتی ہیں، جیسے کہ دل کے بہت اچھے ہیں. یہ بہانے ہیں غصہ جاری رکھنے کے. تو جو غصہ آتا ہے، آپ دیکھیں آج کل آپ کہیں سڑک پہ بھی جا رہے ہوں، ہر شخص ناراض لگتا ہے، غصے میں نظر آتا ہے، فرسٹریٹڈ نظر آتا ہے. تو وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو ایک انسان کو اتنا غصیلا بناتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا ایک دماغ ہے جسے ہم فرسٹ برین کہتے ہیں. یہ اس وقت سے ہمارے ساتھ ہے جب بات چیت ہم نہیں کر پاتے تھے، یعنی بات چیت ہم نے انسانوں نے سیکھی نہیں تھی، تو وہ غصے سے، باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے یا ٹون آف وائس سے ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے. اور وہ دماغ ہمارے ساتھ ابھی چلا آ رہا ہے. اور ایک ہمارا نیو برین ہے جو انٹلیکچوئل برین ہے، جس میں الفاظ ہیں، جس میں گفتگو ہے. تو یہ فرسٹریشن میں ہم واپس اپنے پرانے دماغ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے کہ بڑی تیزی سے ہم حقائق جانے بغیر ایک دم جمپ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا. تو یہ ہم کچھ عرصے سے اپنے پریمیٹیو برینز کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں، اور جسے ہم اپنا انٹلیکچوئل یا سمجھدار یا عقل مند دماغ کہتے ہیں، جس میں عقل سلیم ہوتی ہے، اس کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے. دوسرے شخص پر غصہ آئے تو واقعی انسان اسے گولی بھی مار دے، لیکن اس کا اپنا جو ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، کیا انسان کو خود اسے نقصان نہیں ہوتا؟ بہت نقصان پہنچتا ہے. اپنے اوپر بھی غصہ آنا ایک بڑی عام بات ہے.
وہ جو ٹائپ اے پرسنالٹی کہا جاتا ہے، جس میں کہ کوئی ورکاہولک ہوتا ہے، کوئی بڑی بڑی اونچی اچیومنٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو پھر دل کی بیماری، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، جو کہ خطرناک کمبینیشنز ہیں جس سے زندگی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. اس میں مرگ کے علاوہ یعنی مورٹیلٹی کے علاوہ موربیڈیٹی ایک چیز ہے، یعنی خراب صحت رہنا، آپ کا معدے کا السر میں مبتلا ہونا یا پھر پیٹ میں انٹھن سی رہنا اور جلتے سڑتے اور اڑتے رہنا. غصہ ویسے ایک ایماندار جذبہ ہے، یہ واحد جذبہ ہے جس میں آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ایمان سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ سچی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بھی سلیقے ہوتے ہیں، اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. شائستہ طریقوں سے آپ اپنے غصے کو نپٹا سکتے ہیں تو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ کا تال میل اپنے عزیزوں سے بہتر ہو جائے گا. اصل آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غصہ جو ہے اگر آپ اسے کنٹرول کر لیں تو اسے کسی بہتر یا شائستہ طریقے سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے طریقے ہیں. آپ اپنے سائیکیٹرسٹ سے ملیں، اور سائیکیٹرسٹ سے ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار سائیکیٹرسٹ سے ملنا ہے اس کا مطلب کچھ ہو گیا ہے. بابا آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایٹ ٹائمز. نہیں، ویسے تو کہتے ہیں غصے میں دماغ خراب ہو جاتا ہے. خرابی تو وہ ہوتا ہے کہ مطلب سیٹانک انفلوئنس میں آ گیا آپ. آپ نے یہ کانشیس ایفرٹ کیا ہے کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ اس کا اظہار کر دیں لیکن شائستہ طریقے سے؟ The best thing is that what Allah says, قاسمین الغیظ، وہ دبا لیتے ہیں. آپ کے اندر مختلف فورسز ہیں تو ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ آپس میں خود میں لڑ پڑیں تو فساد ہو جاتا ہے. جیسے مجھے کسی پہ غصہ آیا اور میں سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں تو ایسی میں 50 لینس کروں گا، رول میں 30 کرتا تھا، تو چینلائز ہو جائے گی. اب ہر چیز کو کرنے کے میری نظر میں دو طریقے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. پہلے ہمیشہ اچھا ہی استعمال کرنا چاہیے، کوشش. تو اس کے لیے بہرحال اپنے آپ کو کہتے رہنے کی ضرورت ہے، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. ون ڈے آپ اس پہ قابو پا لیں، جیسا آپ اپنے برین سے چاہ رہے ہیں ویسا اسے کام لے لیں. ڈاکٹر صاحب لیکن باقاعدگی سے ٹیکنیکس بھی تو ہوتی ہیں. اب انہوں نے کچھ جو باتیں کی، ظاہر ہے اس میں ایک فیتھ اور اسپرچل ایلیمنٹ بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ تو باقاعدگی سے کہتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن کے ذریعے یا صحیح بریدنگ کے ذریعے آپ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ باقاعدگی سے کریں اور اپنے جسم کو کمانڈ دینا سیکھیں کہ وہ ریلیکس کیسے کرے. پھر اس کے علاوہ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے غصہ ختم کرنے کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. اور سینس آف ہیومر، زندگی میں آپ تھوڑی حصے مزاح پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ پر بھی اچھے طریقے سے ہنس سکتے ہیں اور توہین کے بغیر آپ ایسے جملے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو جس سے کہ تھوڑا ماحول لائٹ ہو جائے. تھکاوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ان ایڈوانس آرام کرنا چاہیے. خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا گھر آئے تو اس کو نہ چھیڑو. 15-20 منٹ تک بالکل کچھ نہیں کہتے، خاص طور پر اگر کوئی ورکنگ مدر ہو. اب مجھے بتائیں کہ غصہ جب آ جائے تو اسے کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے اس میں اپنے غصے کے 4 کمپوننٹس کو آپ پہچانیں. یعنی باڈی لینگویج، جس میں نوبت ہاتھا پائی تک بھی پہنچ سکتی ہے. دوسری چیز ہے فیشل ایکسپریشن، جس میں آپ لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں. تیسری ہے ٹون آف وائس، یعنی آپ کا جو لب و لہجہ ہے یا آواز کتنی تیز ہے، تو اس پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ الفاظ ہیں، کہ آپ کسی کو جو الفاظ کہیں گے وہ سب سے اہم ہے کہ ان میں سے بہتر الفاظ کا چناؤ آپ کریں. کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات اگر کوئی چیز خاص طور پر بناتی ہے تو وہ تبادلہ خیالات ہے، جو لفظوں کا استعمال ہے. مثلا میں اپنے بیٹے کو غصے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو مجھے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار ہے، اور اگر مجھے تم پہ بھی غصہ آ رہا ہے تو سوچو کہ میرا غصہ کتنا زیادہ ہے. لیکن اس کے لیے زیادہ لمبا ٹائم نہ لیں. غصہ جب آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا انٹینس جذبہ ہے، اس کو مختصر رکھیں. یہ سچویشن جو بتا رہے ہیں بڑی آئیڈیل قسم کی سچویشن لگتی ہے کہ مطلب آپ کو یو ہیو لاٹ آف ٹائم ٹو ڈو آل دس. جو سچویشن ایک دم سے ڈراسٹکلی ایگریویٹ کر جاتی ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب کچھ ہوتا اگر ہے آپ اپنے غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی سے لینا پڑے گا اسے پروجیکٹ کی طرح، جو ویسے بھی حرام ہے. اور حرام چیزوں کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو غصہ کوئی کم یا زیادہ حرام نہیں ہے، بلکہ اسی طرح حرام ہے جیسے شرک حرام ہے. پلاننگ ایک ہی چیز ہے جو آپ کو پھر ایسے کسی قدم سے روک سکتی ہے جہاں پر آپ کو پچھتاوا بعد میں ہو رہا ہو. آپ لوگ غصہ سب کو ہی آتا ہوگا میرا خیال ہے. کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بعد میں شرمندگی ہوئی ہو یا پچھتاوا ہوا ہو کہ بلا وجہ غصہ کر لیا، کنٹرول نہیں کر سکے؟ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے سامنے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احترام نہیں رہ پاتا ہے.
مگر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسی کون سی چیز ہے جس پہ آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ زیادہ غصہ آتا ہے یا فرسٹریشن ہوتی ہے؟ سچ کو اگر نہ مانا جائے تو غصہ آتا ہے. غصہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر کوئی سچ بات نہ مانے تو غصہ آتا ہے. دیکھیے سچ پہ غصہ آتا ہے جو آپ کے بارے میں بولا جائے. جب کوئی آپ کو سچا فیڈ بیک دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سچی بات کہے تو ہم اسے پرے دھکیلتے ہیں. تو سچا فیڈ بیک لینا تو چیمپئنز کا کام ہے. ایسے کہتے ہیں کہ چیمپئنز جو ناشتہ ہی کرتے ہیں فیڈ بیک سے کرتے بڑے ہیں. ضرف کا کام ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا. جی. لیکن زیادہ غصہ آتا ہے انسانوں کو جب ان کے جو بلیفز ہوتے ہیں ان کو وہ فیکٹس سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. بلیفز ایکچولی ایک خیال کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو پسند ہوتا ہے یا جس کو آپ نے اپنایا اور آپ ہوتا ہے. اسی کو سچ مانتے ہیں. اور اگر آپ کوئی کسی سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو یہ ایک آپ کا بلیف ہے اس کے بارے میں, اور یہ فیکٹ بھی اس وقت نظر آتا ہے, لیکن بعض اوقات وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا حقیقت میں نہیں تھا. غصہ شاید کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیں کیا وہ کسی حد تک مددگار بن سکتا ہے؟ کہا تھا کہ وائب سسٹم ہوتا ہے, اب تک وائبز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کی وائبز دوسرے تک جاری ہوتی ہیں. جب آپ برائی کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اچھائی سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی انڈیورنس بھی بڑھا رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک آپ کو ڈیوائن فیلنگ بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا انرجی لیول, آپ کی برداشت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. سیم وے ادھر دوسری سائڈ پہ جہاں پہ ایک نیگیٹو چیز آپ کی طرف آ رہی ہے تو وہ اس کو توڑ رہا ہے. یہ جو انہوں نے بات کہی کہ وائبز محسوس ہوتی ہیں ایک دوسرے سے, تو آپ ظاہری طور پہ تو شاید اپنے غصے کو دبا لیں یا آپ اس کو ظاہر نہ کریں یا آپ اپنی باڈی لینگویج سے اظہار نہ کریں, لیکن کیا وائب دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے دوسرے کو کبھی بھی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اور برا سلوک کرے. ہم اکثر زندگی میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں. اگر کوئی سوری کہے تو آپ اسے اگر قبول بھی کریں, اور اگر وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ روڈ تھا تو آپ کہیں کہ ہاں آپ روڈ تھے, آئندہ نہ ہوئیے گا. اس بات کو میں درگزر کرتا ہوں. وہ جو آپ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور کانسیپٹ ہے. درگزر اصل میں ہے کہ گزر جانے دو, ایک دروازہ کھول دو جس میں سے کچھ گزر جائے, کیونکہ وقت جب پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے غصوں کو اپنے ہمراہ رکھ کے رنجیدہ ہو جاتے ہیں, جسے ہم ریزینٹمنٹ کہتے ہیں یا ریسینٹمنٹ کے بار بار ایک بات کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی رنج اور یہی ریزینٹمنٹ جو ہے یہ کبھی کبھی انسان کے اپنے لیے تناؤ اور اسٹریس کا باعث بنتا ہے. اس میں کوئی شبہ اور نہیں. یہ اسٹریس جو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہم غصیلے نہیں ہیں لیکن یہ تناؤ کا شکار ضرور رہتے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس تناؤ کو ایک پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے کا گر سیکھا ہے. ایک ننھی سی بچی بہنوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے, طالب علمی, شادی اور ماں بننے کے مراحل سے گزرتے ہوئے زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہوئی. ایک ایسی دنیا جہاں تحقیق اور مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مگر اس نے اپنی یہ دنیا گھر کے ماحول ہی میں بنائی, کیونکہ اسے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے اور اپنی فیملی کے لیے بھی. روبینہ جمال. روبینہ آپ سن تو رہی ہوں گی کہ یہاں پر غصے کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں کئی دفعہ جب سڑک پہ جا رہی ہوتی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لوگ غصے میں ہیں, مجھے بس ایسا ہے کہ لوگ پریشان ہیں, اسٹریس میں ہیں, اور ہر دوسرا شخص کیا ہر شخص پریشان لگتا ہے. تو یہ اسٹریس کیا ہے؟ یہ ایکچولی ہم نے اپنی زندگی کو خود اتنا کمپلیکیٹ کر لیا ہے. سب نے اپنے گھروں میں, ایک زمانہ تھا جب آنگن میں بیٹھ کے شام کو چائے پیتے تھے, ٹائم نہیں ہے, اب ٹائم نہیں کسی کے پاس. ہمارے پاس جو کچھ ہے اٹس ناٹ انف فار اینی ون. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں, ہمارے لوگ کہیں کہ یہ ان کے بچے کتنے قابل ہیں, کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مارکس کتنے آ رہے ہیں. ہم ہر ایک سے ہر چیز میں کمپیٹ کرنے میں لگے ہوئے, کس کے پاس کون سی گاڑی ہے. پیسے آنے سے پہلے ہم اس کو اوور کمٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ بڑا گھر لے لیتے ہیں, اپنے خرچے ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور اب
thanks to most of the banks وہ credit card کا بھی چل پڑا ہے. حالانکہ پرانے وقتوں میں لوگ منع کیا کرتے تھے کہ ادھار نہیں کھانا چاہے کچھ ہو جائے. جی اینڈ اس کے پیچھے اٹس ڈیفینیٹلی ٹیمپرری ریلیف تو آپ کو مل جاتا ہے مگر اسٹریس اوور آل بڑھتا جاتا ہے. لیکن ہم اس چیز کو کیسے پہچانیں کہ ہاں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو کہ یو آر اسٹریسڈ آؤٹ, دوسرا شخص کہتا نہیں میں تو نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, آئی ایم جسٹ نارمل. ہاؤ ڈو وی ریکگنائز دیٹ؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہاں ہم اسٹریس کا شکار ہیں اور اس تناؤ کو کسی طرح ہم نے کم کرنا ہے؟ رات کو نیند نہیں آ رہی, آپ غصہ از ون آف دا بگیسٹ سمٹمز انڈیکیٹرز آف دا لیول آف اسٹریس دیٹ وی ہیو, کہ ہم ریلیکس نہیں کر پاتے نا, کی وجہ سے غصہ آتا ہے. میاں بیوی کے بیچ میں بھی یہ پیٹرنز آ جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو ہر دفعہ ٹریگر آف کرتی ہے اور اسی طرح آپس میں ہم غصہ کھاتے رہتے ہیں. کوئی سسٹم نہیں ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ کیسے پیٹرنز کو توڑیں. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے غصے کے بارے میں کہ ہمارے پیٹرنز بن جاتے ہیں غصے کے. اگر آپ اپنے ریلیشن شپس میں سوچیں, کلوز ریلیشن شپس میں جہاں پہ آپ کو زیادہ غصہ آتا ہو, آپ یو ریئلائز کہ ایک پیٹرن بنتا ہے. آپ فرض کریں آپ کا بیٹا دیر سے گھر آیا, رات کو 12 بجے آیا, ابا نے دروازہ کھولا, ڈانٹا ڈپٹا, اس نے آگے سے کچھ تھوڑی سی باتیں سنا دی, امی بیچ میں آئی, انہوں نے کہا نہیں رہنے دو, ابا نے پھر ڈانٹا, بیٹا چلا گیا غصے میں, زور سے دروازہ بند کیا, اور ہر دفعہ یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. میاں بیوی کے بیچ میں بھی یہ پیٹرنز آ جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو ہر دفعہ ٹریگر آف کرتی ہے اور اسی طرح آپس میں ہم غصہ کھاتے رہتے ہیں. وہ پیٹرنز ہمیں کوئی سسٹم نہیں ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ کیسے پیٹرنز کو توڑیں. باقی پیٹرنز بنے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرا بیہیویئر گھر میں جا کے میں اپنا غصہ کس طرح فوراً ایگریویٹ فلیئر اپ ہو جاتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے سب میرا غصہ لے لیں گے یہاں پہ. سو ان پیٹرنز کو توڑنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ کہ مجھے آپ نے ایک الفاظ دیے ہیں کہ میں ایٹ لیسٹ کسی کو چاہوں تو ایکسپلین کر سکوں اس کی بہتری. آپ توڑ پائیں گے ان پیٹرنز کو انشاءاللہ کانشیسلی. ود اے کانشیس ایفرٹ یو کین ڈو اینی تھنگ ان دی ورلڈ. اس کو پیٹرن انٹرپٹ کہتے ہیں کہ آپ وہ پیٹرن ایسے توڑیں کہ یو ڈو سم تھنگ کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کا بیٹا رات کو دیر سے گھر آیا ہے اور آپ نے کہا بیٹا تم تھک گئے ہوگے, آؤ بیٹھو میرے پاس, میں تمہیں دودھ لا کے. پریشان ہو جائے گا بیچارہ. پریشان ہو جائے گا, بٹ یو سی وہ پیٹرن ٹوٹ گیا نا غصے والا. اب آپ نے ایک نئی ریلیشن شپ اسٹیبلش کی, اس سے محبت سے بات کی, اس کو چائے دے دیا, کچھ دے دیا, تو اب وہ آپ کی بات سنے گا بھی. جذبہ کوئی بھی ہو, کسی حد تک ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ اس کو اندر دبا دینے سے شاید وہ ایک ناسور کی طرح پہ پکتا بھی ہے. بالکل. تو اظہار ضروری ہے, لیکن تمیز سے اظہار کیسے کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ واٹ یو سے, اٹس ہاؤ یو سے. ہمیں سکھایا جاتا ہے اسپیشلی آئی تھنک خواتین کو, شروع دن سے ایک چپ 100 سکھ. یہ میں نے اتنی دفعہ سنا جب میں چھوٹی تھی, بڑی ہوتی گئی, آئی تھنک وہ ہمیں تیار کرتے کہ شادی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا, ایک چپ 100 سکھ, وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. مگر وتھ ٹائم آئی ریئلائز کہ یہ نہیں ہے. چپ سے سکھ ہوتا ہے جب کوئی بات کر رہا ہو تو آپ چپ کر کے سن لیں, لیکن جواب میں آپ کو بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور بعض اوقات دوسرے کو اس پہ غصہ آتا ہے. اور میاں بیوی تو ماہر ہیں اس بات میں کہ صلح کی خواہش میں ساری رات لڑ سکتے ہیں میاں بیوی, کہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چاہ رہے ہیں کہ یہ کام دوسرا کرے. لیکن ایک چیز اور بھی آتی ہے اسکول میں, کم سے کم میرا خیال ہے آپ بھی اس چیز کو سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ آپ اکیڈیمکلی اچھے تھے, کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ورک بیسٹ انڈر پریشر. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گڈ اسٹریس جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یو اسٹریس کہتے ہیں اس کو. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اسٹریس اور یو اسٹریس آن ٹو اپوزٹ ایکسٹریمز. اگر ڈسٹریس بھی ہوتا ہے. ہاں ڈسٹریس, اگر اسٹریس زیادہ بڑھ جائے تو وہ ڈسٹریس بن جاتا ہے. اچھا ہو جاتا ہے ڈسٹریس اور یو اسٹریس. کیونکہ اگر ایک سرٹن انرجی نہیں ہو اسٹریس کا, ایگزام جیسے آپ بالکل ٹھنڈے کول جا رہے ہیں ایگزام کے لیے, تو آپ جلدی نہیں لکھیں گے. جب آپ کا اسٹریس لیول ایک حد تک بڑھتا ہے تو آپ جلدی جلدی لکھتے ہیں, آپ کا دماغ کام. بالکل. اگر ہم اس انرجی کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ غصے میں کوئی شخص سست نہیں ہوتا, بڑا چست ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, وہ انرجی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو مثبت پھر استعمال بھی کرنا ہوتا ہے. تو غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اگر سوئمنگ کرنے چلا جاؤں اور میں 50 لیپس کر لوں اس دن, تو کیا یہ فزیکلی اس طرح سے فزیکل ایکزرشن یا ایکسرسائز
آپ کو ہیلپ کرتی ہے, اسٹریس ریلیز ہوتا ہے؟ اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے جو سب سے افیکٹو چیز لگتی ہے غصے میں درود شریف. ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسے میڈیٹیشن میں ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس فیز میں جا رہے ہیں, جی کیا وہ بھی ضروری ہے یا صرف زبان سے پڑھ دینا کافی ہے؟ نہیں, آئی تھنک جب آپ زبان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا ٹینشن اب وہ ڈائیورٹ repetition ہو ہو جاتا رہی ہے, ہے. ریپیٹیشن. اور پھر اللہ میاں ہے ساتھ. جب آپ نے پڑھنی شروع کی تو آپ ایک اور آپ کو ایک پاور ہے جو آپ کا ساتھ دے گی نا اس وقت, تو آپ کا وہ غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے. میں ایک صلاح اس میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے دماغ سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. غصہ جو ہے ہم اپنے دماغ سے بھی اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. اور ہمارے دماغ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو یہ از خود چلتا ہے سروائیول کے لیے. پھر سے دوسرے لوگ چلانا شروع کرتے ہیں جو کہ مثلاً ماں باپ, اسکول ٹیچرز, اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, نصاب میں پڑھتے ہیں, ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے خیالات بھی ہمارے دماغ کو چلاتے ہیں. پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی سے بھی دماغ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے جب اپنے دماغ کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے پروفیشن کے ذریعے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دماغ جیسی چیز دے دی, اب اور آپ کیا مانگتے ہیں. تو اس کو صحیح طرح چلائیں, غصہ بھی مسئلہ لیکن نہیں آپ رہے نے گا. جو یہ بات کی کہ دماغ آپ کو جو دیا گیا ہے ایک بہت خوبصورت چیز ہے, استعمال بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصے کی حالت میں لوگ استعمال ہی نہیں کرتے. تو یہ جو ایک اسپرچل فیکٹر ہے, کیا اس کا تعلق بھی ذہن سے ہے اسد کہ آپ اگر ایک چیز کو بار بار کہتے رہیں اور دہراتے رہیں تو اس کا اثر آپ کا ذہن آہستہ آہستہ ابزارب کرنے لگتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہ تو یونیورسلی اکلیمڈ چیز ہے کہ آپ کچھ بھی بولنا شروع کر دیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو, اگر آپ کی میموری ایک تسبیح کی طرح, تو وہ یاد ہو جاتا ہے. ایموشنز یہاں بننے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ہارٹ والے ایریا میں, سینے کے اندر. سو کہنے کا مطلب ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اپنی فیلنگز کو کمیونیکیٹ کرنا, ان کو وینٹ کرنا, ان کو کہہ دینا, یہ اسٹریس کے لیے کتنا اہم ہے؟ آئی تھنک یہی ایک حل ہے اسٹریس کا. آپ ٹیمپریریلی اپنے آپ کو آپ چلے گئے, آپ نے سوئم کر لیا یا آپ نے کسی اور طریقے سے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا اور پھر بیٹھ کے بات کی. مگر وہی بات ہے کہ اٹس ہاؤ یو سے اٹ. وہ بات کہنا بہت ضروری ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے. مختصراً ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دماغ کے بارے میں 3 چیزوں پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ دماغ میں لفظوں کی جو بات ہے اس پہ توجہ دیتے رہیں. جو تصویروں کی بات ہے, ہمارا دماغ تصویروں سے بھی سوچتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور یہ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے. تو ان تینوں پہلوؤں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ اپنے دماغ کو بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہی کانشیسنیس ہے, اور کئی دفعہ ایون اس کانشیسنیس کے بغیر بہت ساری باتیں آپ ابزارو کر لیتے ہیں. میں نے کہیں پر ایک دفعہ ایک بات پڑھی تھی اور میرے دل کو وہ بات لگی تھی کہ میں نے سب سے بھاری بوجھ جو اپنی زندگی میں اٹھایا ہے وہ غصے اور عداوت کا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے, آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ ظاہر صحیح فیصلے نہیں کر رہے ہوتے. ہم ناراضگی اور غصے میں بہت ساری اپنی زندگی کی حسین خوشیاں اور لمحات ضائع کر دیتے ہیں. شاید ہم نے اس انرجی کو, اس غصے کو نیگیٹولی نہیں لینا ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہاں پر ہمیں بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربے سے اور اپنے ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز سے یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے اپنی باڈی لینگویج کو, اپنے ذہن کو, اپنے الفاظ کے چناؤ کو, بہت ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ کنٹرول ہی ہے, یہ برداشت ہی ہے جس کی وجہ سے یو کم آؤٹ اے ونر. خواہشات اچھی چیز ہے, ایمبیشن اچھی چیز ہے, لیکن خواہشات کو اس حد تک بڑھا لینا کہ وہ ہمارے لیے تناؤ کا باعث بن جائے, ہم بیمار ہو جائیں, ہمیں کسی قسم کی ایسی بیماری ہو جائے جس کا تعلق واقعی اسٹریس سے ہوتا ہے, تو پھر ہمارے لیے ظاہر ہے کہ آگے راستہ زندگی کا بہت کٹھن ہو جائے گا. ہم اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں. اہم چیز یہ کہ اپنے لیے وقت نکالیں, اسیس کر لیں کیا ضروری ہے اور کیا نہیں. جو غیر ضروری اسٹریسز ہیں انہیں ہم کم کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے میں تو آج سے یہی کرنے والی ہوں. اور سب سے بڑھ کر کہ ایک ایمان, ایک اعتقاد کہ ایک ذات ہے جس نے آپ کو جذبات بھی دیے ہیں لیکن ذہن بھی دیا ہے. اس ذہن کو استعمال کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. جتنا بہتر طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے اور جتنا آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ غصہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے, میرا خیال ہے اسی سے غصہ جاتا رہے گا. ایک ٹھنڈی سانس لیں, بلکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈیپ بریدنگ کریں, اس سے آپ کا پورا سسٹم جو ہے اس میں آکسیجن دوڑ جائے گی, آپ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے گا, اور آپ
ایک بہتر انسان بن جائیں گے سب کے لیے اور اپنے لیے. جئیں اس خیال کے ساتھ, زندگی کے رنگ, خوشبو, خوشیوں اور اعتدال کے ساتھ. جئیں حنا کے ساتھ. خوشیاں, غم, امید, امنگ, رچے ہیں سارے رنگ, رچے ہیں سارے رنگ, رچے ہیں سارے رنگ, رچے ہیں سارے رنگ, یہی ہے سچی بات.